السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، اور اس کی مصنفہ ہے عبیرہ حسن۔ اسے بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ پر ریڈ کری، اور میں خود بھی یہ ناول ریڈ کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اسے پارٹ میں ہی اپلوڈ کروں گی، پھر اس کے بعد وہ ہو جائیں گی تو کمپلیٹ اپلوڈ کروں گی، کیونکہ یہ کمپلیٹ ناول میرے پاس موجود ہے، لیکن کیونکہ بہت زیادہ لانگ ہے، اسے ریڈ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کوئی اور ناول بھی ہم ریڈ کر کے ہمارے چینل پر اپلوڈ کریں گے، اسی لیے اسے ہم پارٹ میں اپلوڈ کر کے ریڈ کر کے اپلوڈ کریں گے۔ چلے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ 5 گاڑیاں ایک ساتھ آگے پیچھے اس بڑے سے بنگلے کے بے حد خوبصورت لمبے چوڑے سے پورٹیکو کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان 5 گاڑیوں میں سب سے آگے والی گاڑی میں وہ خود بیٹھا تھا، باقی پیچھے موجود 4 گاڑیاں اس کے خاص آدمیوں کی تھی۔ اس کی گاڑی میں اس کے ساتھ بس ارباز موجود تھا، کیونکہ ارباز اس کے پسندیدہ سٹائل میں ہی ڈرائیونگ کرتا تھا، یعنی ریش ڈرائیونگ، جو اس کی فیورٹ تھی۔ تبھی ارباز اس کے پرسنل گارڈ کے سوا اس کے لیے ڈرائیونگ کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہی اس کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ اس کے برابر میں خود موجود تھا۔ دنیا اسے اس شہر کے جانے مانے ریئل اسٹیٹ بزنس مین کے طور پر جانتی تھی، لیکن اس کا اصل کام کیا تھا یہ اس کے کچھ خاص آدمیوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ گاڑی اسپیڈ سے آگے بڑھتی ہوئی ایک جھٹکے سے آ کر پورٹیکو میں رکی تھی۔ اس کے بالکل پیچھے باقی کی 4 گاڑیاں بھی رک چکی تھیں۔ اس کی گاڑی رکتے ہی پیچھے والی گاڑی میں سے تیزی سے ایک گارڈ اترا تھا، اور اس نے سب سے آگے کھڑی گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ تبھی اپنے فون کی اسکرین کو انگوٹھے سے اسکرول ڈاؤن کرتا ہوا وہ مصروف سے انداز میں باہر نکلا تھا، اور اپنی آنکھوں پر پہنے ڈارک بلو بڑے سے اسٹائلش گوگل اتار کر اس نے اپنے سامنے کھڑے گارڈ کے ہاتھ میں تھما دیے تھے، اور اپنے خوبصورت اسٹائل میں لیئرز میں کٹے بال جو پہلے سے ایک سائیڈ نفاست سے دمے تھے، ان میں ایک ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے فون کی اسکرین پر موجود چہرے پر ایک پیار بھری نظر ڈالی تھی۔ اس کے تن پر موجود آسمانی لینن کا ڈھیلا سا ٹی شرٹ اسٹائل کا کرتا جو اس کی کمر سے ذرا سی نیچے تک آ رہا تھا، مگر اس کے کثرتی جسم پر بے حد جچ رہا تھا۔ ساتھ ڈارک بلو جینز اور ڈارک براؤن شوز پہنے وہ اپنے مضبوط قدموں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے عالیشان بنگلے کا خوبصورت سا ہال پار کر کے لاؤنج میں چلا آیا تھا۔ پھر اس نے اپنے گارڈ کو آواز دی تھی، جو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ اسد، سیف کو بلاؤ، کہنا میں گھر پر ہوں، وہ بھی 2 منٹ کے اندر یہاں چلا آئے، اور اگر آ کر مجھے ساری رپورٹ دے۔ میں نے اس گدھے کے ذمے اپنا بہت ضروری کام لگایا تھا۔ اور سنو، سب سے پہلے اس کا فون چھیننا، مجھے اسپیشلی اس کا فون ہی چاہیے، رات تک مجھ سے انتظار نہیں ہوگا۔ بسٹر مارشل، اس نے اسد نام کے شخص کو آرڈر دینے کے ساتھ آخر میں اپنے کتوں کو آواز دے کر بلایا تھا۔ اسد اس کی بات سنتے ہی وہاں سے چلا گیا تھا، اور گھر کے نہ جانے کون سے کمرے سے 2 اونچے لمبے تگڑے بل ڈاگز بھاگتے ہوئے اندر آئے تھے۔ ان کتوں کی دیکھ بھال پر معمور لڑکا شکیل بھی تھا۔ بسٹر اور مارشل اندر آتے ہی اس کے پیروں میں لوٹنے لگے تھے۔ وہ کتوں کو دیکھ کر مسکراتے ہی نیچے پنجوں کے بل بیٹھا تھا، اور ایک کتے کی پیٹھ کو پیار سے سہلانے لگا تھا۔ کتوں نے بھی اس کے ساتھ لاڈ کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی لمبی لپاتی لال زبان اس کے گھٹنے اور بازو پر پھیرنے لگے تھے۔ شکیل، ان کا ڈاگ فوڈ لے کر آؤ، اس نے شکیل کو آرڈر دیا، اور شکیل تیزی سے بھاگتا ہوا باہر گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ذرا سی بھی دیر اس کے باس کا مزاج برہم کرنے کو کافی ہوتی۔ تبھی وہ تیزی سے باہر جا کر ڈاگ فوڈ لے آیا، اور اس نے ٹیبل کے پاس ان کتوں کا کھانا رکھ دیا تھا۔ محبت سے ان کتوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اور گردن سہلاتے ان کے ناز اٹھا رہا تھا کہ اسی وقت تیز تیز قدموں سے اس کا گارڈ اسد اور اس کے پیچھے ہانپتا ہوا سیف اندر چلا آیا۔ سیف آ چکے ہیں، یہ لے ان کا فون۔ اسد نے سیف کا لیٹسٹ فون لا کر سامنے صوفے پر بیٹھے سارم شیرازی کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ سارم نے اسد کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے وہ فون اٹھایا تھا، اور پھر اس نے بے قراری سے سیف کے فون کا واٹس ایپ اوپن کرتے ہی اس دشمن جا کو دیکھا تھا، جس کی ہر اینگل سے لی گئی فوٹو ایک بار پھر سارم کے ضبط کا کڑا امتحان ثابت ہو رہی تھی، اور ہر پک میں لگی اتنی خوبصورت، حسین اور دل فریب رہی تھی کہ وہ ایک ٹک اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک سرخ و سفید رنگت والی مومی گڑیا جیسی لڑکی تھی، جس کا سانچے میں ڈھلا سراپا بڑے بڑے زاہدوں کا ایمان خراب کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ تو پھر بھی ایک بدنام زمانہ گنہگار تھا۔ وہ اس خوبصورت دوشیزہ کے حسن کا اسیر تو پہلی ہی نظر میں ہو گیا تھا، مگر گزرے 2 دن کے اندر اس لڑکی کے لیے اس کی تڑپ اتنی بڑھ گئی تھی کہ جیسے کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر زمین پر تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو۔
اس کی کتنی ہی پکس وہ پہلے دن ہی لے چکا تھا، مگر پھر بھی اسے دیکھ دیکھ کر اس کا دل ہی سیراب نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی دوسرے دن بھی وہ شانزے کے ہاں خود ہی اس کی پکس لینے گیا تھا۔ اس نے ہی شانزے کے ذریعے علایا کو شانزے کے گھر پر بلایا تھا۔ یہ اور بات کہ اس انتظار میں اسے دن سے رات ہو گئی تھی۔ چاہتا تو عام عاشقوں کی طرح اس کے پیچھے کالج بھی جا سکتا تھا، مگر یہاں بھی مسئلہ وہی کہ شانزے کے گھر پر تو وہ ہوا کے ایک خوبصورت جھونکے کی طرح ذرا کی ذرا آتی تھی، چلی جاتی تھی۔ شاید لمحہ بھر کو ہی، پھر بھی اتنی سی دیر میں اس کے دل کی دنیا زیر و زبر کر جاتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اس کے سامنے زیادہ دیر رہی تو خود پر سے اختیار کھو دے گا، اور وہ اس کے سامنے بے اختیار ہونے سے ڈرتا تھا۔ اس پر اپنا کوئی غلط تاثر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، نہ ہی اس کی نظروں سے اترنا چاہتا تھا۔ تبھی صبر کے ساتھ اس نے پورا دن اور دیر رات تک اس کا انتظار کیا تھا، اور پھر اس کے دیدار سے فیضیاب ہو کر ہی واپس لوٹا تھا۔ مگر تیسرے دن وہ ایسا نہیں کر سکا تھا۔ اسے آج صبح سے ہی باس کے کام سے نکلنا تھا، اور شانزے کے گھر پر ہی اسے رات میں خود علایا سے پتہ چل چکا تھا کہ اس کے والد صاحب ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ علایا بھی نہیں تو صبح تک ہاسپٹل ضرور جائے گی۔ تبھی اس نے صبح اپنی بجائے سیف کو اس کی پکس لینے کا کام سونپ کر پہلے علایا کے گھر کے آس پاس ہی رکنے کا آرڈر دیا تھا، اور پھر علایا کے باہر آتی اس نے سیف کو علایا کا پیچھا کرتے ہاسپٹل بھیج دیا تھا۔ یہ کام وہ اپنے کسی آدمی کے بجائے سیف سے ہی کروا سکتا تھا، کیونکہ سیف اس کے پاس کام کرنے والا بندہ نہیں بلکہ اس کا سگا چھوٹا بھائی تھا۔ سارم برو، آپ میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ میرا بالکل نیا نکور فون ہے، 2 دن پہلے آپ نے خود مجھے گفٹ کیا تھا، اور آپ اس کے ساتھ ایسا مت کریں پلیز۔ میں نے ابھی اسے ٹھیک سے استعمال بھی نہیں کیا ہے۔ میں پکس آپ کے دیے فون سے ہی لینا چاہتا تھا، مگر اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی، تبھی میں نے اس کی پکس اپنے فون سے لی ہے۔ آئی پرومس میں آپ کی اس مس کلوپترا کے فوٹو اپنے فون سے ہٹا دوں گا۔ وہاں میں نے 1-2 تو ڈیلیٹ ہی کر دیے تھے، مگر آپ کے پاس آنے کی جلد بازی میں باقی نہیں کر پایا۔ آپ خود ان پکس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اس کی پکس بس واٹس ایپ میں ہی ہے، گیلری سے میں نے ہٹا دی تھی۔ پلیز مجھے میرا فون دے دیں، سیف اس کے سامنے ریکویسٹ کرتا بولا۔ جانتا تھا کہ اب اس کے فون کا کیا حال ہونے والا ہے۔ سارم اپنے پرسنل کو لے کر اپنے باس کی طرح بہت ٹچی تھا۔ سیف، مائی پور بیبی، اگر آج مجھے باس کے کام سے جانا نہیں ہوتا تو میں تم سے کبھی بھی اپنے اس خوبصورت کام کے لیے نہیں کہتا۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ باس نے مجھے سکھایا ہے اپنے پرسنلز اپنے سائے سے بھی چھپا کر رکھنا۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہی ہو نا کہ ہم میں سے کسی نے بھی کبھی باس کے کسی قریبی رشتے کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی ہمیں ان کے متعلق کچھ پتہ ہے۔ تو پھر میں جو ان کا مرید اول ہوں، میں کیسے ان کی نصیحت کو فراموش کر سکتا ہوں؟ جیسے اب تک باس جیتے آئے ہیں، مجھے بھی اسی اسٹائل میں جینا پسند ہے۔ اب یہ فون نہ تمہارے پاس رہے گا اور نہ تم یہاں رہو گے۔ تم اس کا گھر دیکھ چکے ہو، اس کی فیملی کو دیکھ چکے ہو، تو تمہارا یہاں رہنا بنتا بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ تم غلطی سے بھی اپنی زبان کسی کے سامنے کھولو، میں تمہیں واپس پنڈی بھجوا رہا ہوں۔ تم آرام سے وہاں رہو اور بھول جاؤ آج سے تم نے ایسی کسی لڑکی کو دیکھا تھا، اور نہ ہی اس بارے میں کسی کو پتہ چلے، کیونکہ پھر تم میری سزا کا طریقہ تو جانتی ہو نا، وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، اور میں نہیں چاہتا کہ ماما ڈیڈ اپنے جوان بیٹے کو اسی کے بھائی کی وجہ سے ڈسیبل دیکھ کر زندگی بھر روئے۔ ہاں، بس میں اتنا کر سکتا ہوں کہ رشتہ دار ہونے کے ناطے تمہیں اپنی شادی پر بلا سکتا ہوں۔ وہ سیف کے فون کو دھیرے دھیرے اپنی ہاتھ میں گھماتا ہوا بولا۔ اس نے اس فون سے سارے فوٹو ڈیلیٹ کرنے کے بعد بھی فون سیف کو نہیں دیا تھا، جو اس کی بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس فون کا ضائع کرنے کا موڈ بنا چکا ہے۔ اسی لیے سیف منہ لٹکائے کھڑا تھا۔ مگر آپ اس سے شادی کریں گے کیسے؟ وہ تو آپ کو جانتی بھی نہیں، اور اگر وہ کہیں کمیٹڈ ہوئی تو؟ سیف کے کہتے سامنے بیٹھے سارم کی آنکھوں کا رنگ پل میں بدلا تھا، اور اس نے اپنے ہاتھ میں تھامے فون کو پوری قوت سے سامنے دیوار پر مارتے اپنی جینز کے ساتھ ارسیل کر نکال کر سیف کے فون کی ٹوٹی اسکرین پر ایک کے بعد دیگرے 3 گولیاں چلائی تھیں۔ تبھی فون کی اسکرین چور چور ہو کر جیسے اندر ہی اندر دھنس گئی تھی۔ اس نے 1 منٹ میں اتنے مہنگے برانڈڈ فون کو کسی پلاسٹک کے کھلونے کی طرح کرش کر کے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ سیف نے صدمے سے پھٹتی آنکھوں کے ساتھ اپنے نئے فون کا حال دیکھا تھا۔ میرے ہاتھ باس نے باندھے نہ ہوتے سیف، تو میں بھائی ہونے کا لحاظ کیے بنا یہ گولیاں اس فون کی اسکرین میں اتارنے کے بجائے تمہارے بھیجے میں اتار دیتا۔ ہمت کیسی تمہاری اس کے متعلق یہ بکواس کرنے کی؟ ابھی فون پر بھی تم اسے اپنے لیے ٹرائی کرنے کی کہہ رہے تھے نا؟ میرے جیتے جی کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اسے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ میری محبت مذاق نہیں ہے ایڈیٹ، میں تم سے جو کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اب اس کو بھول جاؤ، وہ میری ہے، بس میری۔ آئندہ اس کے متعلق یہ سب کہنا ہے تو دور سوچنا بھی مت۔ کسی اور سے کمیٹڈ نہیں ہو سکتی، اور ہوگی بھی تو میں اس شخص کے جسم کا
اس کی سانسوں کے ساتھ رابطہ توڑ دوں گا، سمجھے؟ اب جاؤ اپنی شکل گم کرو۔ بھڑک کر بولتا ہوا سیف کو وہاں سے جانے کا کہتے خود واپس صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ سیف ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اپنے لفظ یہ واپس پلٹ گیا تھا، مگر سارم اس کے تاثرات سے بے نیاز ایک بار پھر سے اپنے کتوں کی ناز برداریوں میں لگ گیا تھا۔ اس کے کتے اس کے لیے انسانوں سے زیادہ وفادار تھے۔ آج صبح ہی اس نے اپنے ایک خاص دشمن کو گھر بلایا تھا اور اس پر اپنے ان دو وفادار پالتو کتوں کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس کے بنگلے میں اس شخص کی چیخیں گونجنے لگی تھی۔ گھر میں کام کرنے والے ہر ایک سرور نے دیکھ لیا تھا کہ ان دونوں کتوں نے منٹوں میں ہی اس خاص دشمن کا وہ حال کیا تھا کہ اس کے جسم پر گوشت کا ایک ریشہ نہیں بچا تھا۔ سارم کو جلد بازی اور پھرتی بہت پسند تھی، تبھی اس کے پاس کام کرنے والے انسانوں سے لے کر اس کے جانور تک بہت جلد باز اور پھرتیلے قسم کے تھے۔ اس کے کتے بھی خاصے جلد باز واقع ہوئے تھے، تبھی وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ اپنے پیارے کتوں کو ان کا فیورٹ ڈاگ فوڈ کھلا کر اطمینان سے ہاتھ چھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ شکیل، انہیں لے کر جاؤ، اس نے اپنے ملازم کو آواز دے کر کہا۔ شکیل اس کی آواز سنتے ہی فوراً بھاگا آیا اور کتوں کو لے کر چلا گیا تھا۔ تبھی سارم کا خاص آدمی ارباز اندر چلا آیا۔ ارباز، سارم نے سنجیدہ آواز میں کہا تھا۔ جی سر، ارباز مؤدب سا بولا۔ وہ سامنے فون پڑا ہے، اس کمپنی کا سیم ماڈل، دوسرا نیا فون مجھے لا کر دو۔ سم کارڈ یہی رکھنا اور نئے موبائل میں ٹریکنگ ڈیوائس ڈالنا مت بھولنا۔ ایک بار پھر اپنے فون کی اسکرین پر وہ علایا کی پک کو گہری نظروں سے دیکھتا بولا اور ارباز یس سر کہتا ہوا وہ بلاسٹ ہوا فون اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اب سارم کی نظریں علایا کی اس فوٹو پر تھی جس میں اس کے چہرے کا فرنٹ سائڈ چھو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی صورت بہہ کر اس کے گلابی چہرے کو مزید تابناک اور قاتل بنا رہے تھے۔ ہونٹوں کے کنارے آنسوؤں سے بھیگ رہے تھے۔ کیا چیز ہو تم نے لمحوں میں سارم شیرازی کو اپنا دیوانہ بنا دیا ہے، اب تمہیں میرا ہونا ہی پڑے گا۔ آئی لو یو علایا۔ سارم کے لبوں سے سرگوشی کی صورت یہ الفاظ نکلے تھے اور اس نے فون کی اسکرین پر اپنے لب عین علایا کے ہونٹوں پر رکھ دیے تھے۔ عالیان اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے گیا تھا، وہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، تبھی اصفیہ نے بھی جاتے ہوئے علایا سے کہہ دیا تھا کہ وہ عالیان کو شام تک بھیج دے گی، تب تک علایا ہی بابا کے پاس رکے گی۔ علایا نے بھی فوراً حامی بھر لی تھی، اسے تو ویسے بابا کے پاس ہی رکنا تھا، گھر چلی بھی جاتی تو اس کا دل بابا کی طرف ہی لگا رہتا، اسی لیے بھائی بھابھی کے جانے کے بعد وہ اس وقت اکیلی ہی باپ کے پاس رکی ہوئی تھی اور بیٹھ کے دوسری طرف پڑے صوفے پر افسردہ سی بیٹھی تھی۔ تبھی ارحم ملک اپنے بیٹے اور پوتے ارتضیٰ کے ساتھ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر چلے آئے تھے۔ السلام علیکم بیٹا جی، ارحم ملک نے علایا کو سلام کیا تھا۔ علایا نے چونک کر ارحم ملک کو دیکھا، وہ انہیں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی، وہ انیلا بھابھی کے نانا تھے۔ علایا انہیں فیصل آباد والے گھر میں ایک دو بار دیکھ چکی تھی، وہ شاہ حویلی سے ذوالفقار انکل کے ساتھ انیلا سے ملنے آئے تھے۔ وعلیکم السلام، علایا نے انہیں سلام کا جواب دھیرے سے دیا تھا۔ بارواب سرخ و سفید چہرے اور سفید داڑھی والے بزرگ خاصے قدآور تھے، تبھی ان کے پیچھے موجود ارقم صاحب پر اس کی نظر تب پڑی تھی جب ارقم ملک دروازہ بند کرتے ہوئے ارتضیٰ کو ساتھ لیے باپ کے برابر آ کر کھڑے ہوئے تھے، اور پھر ارقم ملک کے ساتھ کھڑے ارتضیٰ کو دیکھ کر علایا کے دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی اور اس نے حقارت سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا، جبکہ ارتضیٰ نے روم میں داخل ہوتے ہی اپنے سرخ نگاہوں سے علایا کا خوبصورت مومی نقوش سجا گلابی چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی براؤن گہری نشیلی آنکھیں ارتضیٰ کی طرح ہی بے حد سرخ ہو رہی تھی، مگر ان آنکھوں کی سوجن اس کے رونے کی چگلی کھا رہی تھی، یقیناً کافی دیر سے رو رہی تھی۔ افسردگی سے سوچتے ہوئے ارتضیٰ اسے دیکھے جا رہا تھا، مگر علایا نے ارتضیٰ کو دیکھتے ہی جس حقارت سے منہ موڑا تھا، اسے دیکھ کر ارتضیٰ کا پہلے سے رنجور دل مزید تڑپ اٹھا تھا۔ وہ دکھ بھری نظروں سے اس دشمن جہاں کے حسین چہرے کو دیکھتا رہ گیا، چہرہ جو اسے دیکھتے ہی کھل اٹھتا تھا۔ اس وقت اسی چہرے پر ارتضیٰ کے لیے صرف حقارت اور نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ بیٹھے پلیز۔ علایا ان تینوں کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بیٹھ کے ایک طرف پڑے اسٹول پر جا بیٹھی۔ تبھی ارحم صاحب کے ساتھ شرمندہ سے ارقم صاحب بھی علایا کے چھوڑے ہوئے صوفے پر جا بیٹھے تھے۔ ارتضیٰ البتہ دروازے کے پاس والی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب تمہارے بابا کی طبیعت کیسی ہے بیٹی؟ ارحم صاحب نے پوچھا تھا۔ جی ابھی ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے پرسکون رہنے کے لیے دوائیوں میں غنودگی کی دوائیں شامل کر دی ہے، اس لیے بہت زیادہ سو رہے، ورنہ اس سے پہلے میں نے بابا کو اتنی گہری نیند سوتے نہیں دیکھا تھا۔ علایا نے بابا کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، جو اس وقت گہری بے ہوشی والی نیند میں تھے۔ اللہ صحت دے بیٹا، ویسے بھائی کہاں ہے تمہارا؟ تم یہاں اکیلے رکے ہوئے ہو؟ ارحم صاحب نے دوبارہ پوچھا تھا۔ نہیں، رات سے بھائی بابا کے پاس رکے ہوئے تھے، ابھی گھر گئے ہیں، شام کو دوبارہ آ جائیں گے۔ علایا نے اس بار ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا تھا۔ فیصل آباد سے کوئی نہیں آیا ابھی؟ تمہارے چچا کے یہاں سے انیل اور سمیر بھی نہیں آئے؟
اس بار سوال ارکم صاحب نے پوچھا تھا۔ کسی کو اطلاع نہیں دی ہے ابھی، اس لیے وہ لوگ نہیں آئے۔ علایا نے ارکم صاحب کے وجیح چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ چہرہ اس چہرے سے کتنا ملتا تھا جو ہر وقت علایا کے چشم تصور میں آباد رہتا تھا۔ وہ اس ظالم شخص کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے وہ ارکم صاحب کے چہرے پر سجے ارتضیٰ کے نقوش کو بغور دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک ارتضیٰ کا فون بجا تھا۔ انیلا کی عمر بہت لمبی تھی کیونکہ اسی کا فون تھا۔ ارتضیٰ نے اکمل صاحب کی نیند کی وجہ سے جلدی سے بیل بند کر کے کال پک کی تھی۔ السلام علیکم آپی۔ ارتضیٰ نے علایا کے جھکے سر کو دیکھتے دھیمی آواز میں دوسری طرف موجود انیلا کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ارتضیٰ تم ہاسپٹل میں ہی ہو؟ اور یہ سب وہاں لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اماں نے بتایا کہ بڑے ابا اکمل صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور کام کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اماں اور بابا کو تو تم نے شہر آنے سے منع کر دیا تھا، مگر تم مجھے اور سمیر کو تو ارقام کا بتا ہی سکتے تھے۔ بہرحال میں اور سمیر شہر کے لیے نکل چکے ہیں اور میں نے اماں اور بابا کو بھی ساتھ ہی لے لیا ہے۔ ہم سیدھے ہاسپٹل آ رہے ہیں۔ تم میری ذرا علیہ سے بات کراؤ۔ میں اس کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں مگر اس کا فون نہیں لگ رہا۔ عالیان تو گھر پر سو رہا ہے، اس کی بیوی سے ابھی بات ہوئی تھی۔ ارتضیٰ کے سلام کے جواب میں لمبی چوڑی اسپیچ دینے والی یقیناً اشال کی بہن ہی ہو سکتی تھی۔ ارتضیٰ نے سوچتے ہوئے گہری سانس بھری تھی۔ آپ پر بھی لگتا ہے ایشو بچے کا اثر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک سانس میں اتنی ساری باتیں کر گئی۔ خیر یہ لے بات کریں۔ ارتضیٰ دھیرے دھیرے چلتا ہوا علایا کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اس نے اپنا فون علایا کی طرف بڑھایا تھا، مگر علایا نے سر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ارکم صاحب اور ارحم صاحب بہت غور سے ارتضیٰ اور علایا کو دیکھ رہے تھے۔ علایا یہ لو، انیلا آپی کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے، ارتضیٰ نے کہا تھا، مگر علایا نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ علایا، ارتضیٰ نے دوبارہ سے دھیمی آواز میں سے پکارا۔ انکل جی، آپ کا ایک بیٹا ابھی میری وجہ سے ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ دوسرے کے ایک بار تھپڑ مار چکی ہوں، دوبارہ پھر آپ کے سامنے ہی مجھے آپ کے بڑے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، اس لیے آپ پلیز ان سے کہیں مجھ سے کم 6 میٹر کی دوری پر ہے اور غلطی سے بھی مجھے مخاطب کرنے کی غلطی نہ کریں، ورنہ میں ابھی کے ابھی ان کا منہ توڑ دوں گی۔ ارکم ملک کو دیکھتے دانت پیس کر ہلکی آواز میں بولی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر اس بدتمیز بدگمان شخص کے سامنے اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال دے ڈالی، مگر اس وقت وہ باپ کی وجہ سے مجبور تھی۔ جبکہ اس کی بات سن کر ارکم صاحب بکھلا کر اس بات میں سرلاتے ارتضیٰ کو آواز دے بیٹھے، ارتضیٰ رہنے دو، ونیلا سے بعد میں اپنے فون پر بات کر لے گی، تم باہر جاؤ، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ ارکم صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے بولے، مگر ارتضیٰ کو علایا کی ہر دھرمی پر تپ چڑھ گئی تھی۔ ایک منٹ رکے پلیز۔ ارتضیٰ نے بنا باپ کو دیکھے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا تھا اور خود علایا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو علایا، اکمل دوبارہ کہو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ میرا منہ توڑو گی؟ توڑ کر بتاؤ، میں بھی پہلوان ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہوں۔ تم مجھے ارقام کی طرح چوڑیاں پہننے کا مشورہ نہیں دے سکتی کیونکہ میں اس معاملے میں تمہارا استاد ہوں، سمجھی؟ اسی لیے ہر دھرمی چھوڑو اور لو بات کرو آپ اسے۔ اس نے بھڑک کر بولتے ہوئے اسٹول پر بیٹھی علایا کی طرف قدر جھک کر اپنا فون اس کے سامنے کر دیا تھا، جبکہ صوفے پر بیٹھے ارحم ملک پوتے کا بھڑکتا ہوا انداز اور علایا کی ضد خاموشی سے بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ علایا نے ارتضیٰ کے بھڑک کر بولنے کے باوجود بھی اپنا جھکا سر نہیں اٹھایا تھا۔ اس کی نظر ارتضیٰ کے فون پر ٹکی تھی اور پھر اس نے اس بات میں سہلاتے ہوئے ارتضیٰ کے ہاتھ سے فون لیا تھا اور اسے ایک جھٹکے سے پھینکنے والے انداز میں سامنے والی دیوار کی طرف اچھال دیا تھا۔ تب ارتضیٰ کا دھیان ایک منٹ کے لیے اپنے فون کی طرف گیا اور اسی وقت اچانک علایا نے اپنی جگہ سے برق رفتاری سے اٹھتے ہوئے ارتضیٰ کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا جو اس کی خوبصورت کھڑی ناک پر بہت زور سے لگا۔ ارتضیٰ نے ناک پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے علایا کو دیکھا تھا، جبکہ ارتضیٰ کے پاس کھڑے ارکم ملک بھی علایا کے انداز پر حق دک سے رہ گئے۔ مجھ سے ضد مت لگایا کرو استاد محترم، بہت جب منع کر دیا تو کر دیا۔ میرے پاس بھی فون ہے، میں بھابھی سے بات کر سکتی ہوں۔ تم کسی کے بھی بہانے میرے منہ لگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارے منہ کی ساری سجاوٹ بگاڑ کر رکھ دوں گی۔ رہی بات اینٹ اور پتھر کی، تو میں نے اینٹ مار دی ہے، بتاؤ اب کیا کرو گے؟ تم پتھر مارو گے مجھے؟ مارو نا، آئی ایم ویٹنگ، چلو مارو، مارو نا، دانت پیستے گررا کر بولی تھی، جبکہ ارتضیٰ کا سفید چہرہ دادا اور باپ کے سامنے اس عزت افزائی پر سرخ ہو گیا تھا۔ وہ جو اپنے گاؤں کا نامور پہلوان تھا، بڑے سے بڑا سورما، اس کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے 100 بار سوچتا تھا، مگر اسے اس ننھی سی جان چوٹی جیسی علایا نے اس کے باپ اور دادا کے سامنے دوسری بار جڑ دیا تھا۔ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے علایا کو دیکھتا جا رہا تھا اور پھر اس نے سر جھکا کر گہری سانسیں بھرتے اپنے جبڑوں کو زور سے دبایا تھا، ساتھ ہی ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج کر ایک نظر صوفے پر خاموشی سے بیٹھے اپنے دادا پر ڈالی، جو ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے خاصے ریلیکس بیٹھے یہ مزید مزیدار تماشا دیکھ رہے تھے۔ چلے دادا جان، یا دوسرا مکہ پڑنے کا انتظار کر رہے؟ ارتضیٰ نے دانت پس کر کہتے ہوئے تیز بھری نظر علایا پر ڈالی تھی، مگر وہ اسے دیکھنے کی بجائے پلٹ کر اپنا فون بیگ سے نکالتے ہوئے خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔
ہاں چلتے، اپنا فون تو سمیٹ لے یار، دیکھ سارے کل پرزے الگ ہوئے پڑے ہیں، نکے نکے ٹوٹے ہو گئے بیچارے کے، اسکرین دیکھ اس پر بھی شاید ڈینٹ پڑ گئے ہیں۔ ارحم صاحب مزے سے بولے تھے، اور ارتضیٰ اپنی پٹائی کے بعد دادا کے پرسکون انداز دیکھ کر غصے سے بل کھا کر رہ گیا تھا۔ تبھی وہ پیر پٹکتے اپنے فون کے پارٹ سمیٹنے لگا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے ارکم ملک بے بسی سے ارتضیٰ اور علایا کو دیکھنے لگے تھے۔ چلے اب دادا جان؟ ارتضیٰ نے اپنا ٹوٹا ہوا موبائل اٹھا کر ایک بار پھر دادا سے پوچھا۔ ہاں چل، تو ذرا باہر بیٹھ، میں اور ارکم آتے ہیں۔ ارحم ملک اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ ارتضیٰ ایک مرتبہ پھر علایا کو کٹیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ پتر، میری عمر 77 سال کے قریب ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی عمر کے گزرے ان ماہوں سال میں بہت کچھ دیکھا ہے، ملکوں گھوما ہوں، مختلف لوگوں سے ملا ہوں، بڑے بڑے جیدار شیروں سے بھی واسطہ پڑا ہے، اور مجھے اتنی جلدی کبھی کسی نے بھی متاثر نہیں کیا، لیکن آج میری جگرے والی چھوٹی سی شیرنی نے 2 منٹ میں ارحم ابتسام ملک کا دل جیت لیا ہے۔ کیا منہ بند کیا تو نے میرے اس اڑیل پوتے کا؟ دل خوش کر دیتا پتر جی۔ ارحم ملک علایا کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، ہو سکے تو میرے بیٹوں کو بھی معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ میرے چھوٹے بیٹے نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہارا بہت دل دکھایا۔ بھلے ہی میری کوئی بیٹی نہیں، مگر میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت ہے۔ میرے بچے، تم نے مجھ سے جو بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہی تھا۔ میں نے اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت نہیں کی، مگر میری یہ بیٹے میرے پاس تھے ہی نہیں۔ ارکام بچپن سے امریکہ میں پلا بڑا ہے، وہیں کے آزاد ماحول نے اس کا یہ حشر کر دیا ہے۔ اسے امریکہ سے آئے ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا ہے، اور وہ ابھی تک یہاں کے ماحول سے آشنا نہیں ہو سکا ہے۔ وہ بالکل مغربی معاشرے کے رنگ میں رنگ کر واپس لوٹا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ جو جواز ان زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے جو میرے بیٹے کے عمل اور الفاظ نے تمہارے دل پر لگائے ہیں۔ پھر بھی میرے بچے، میں ارکام کے ٹھیک ہوتے ہی اسے گردن سے پکڑ کر تمہارے پاس لاؤں گا۔ وہ تمہارے قدموں میں گر کر اپنے کیے کی معافی بھی مانگے گا، ہو سکے تو اسے معاف کر دینا۔ ارکام کے لیے میں واقعی تم سے شرمندہ ہوں علایا، مگر ارتضیٰ ایسا نہیں ہے۔ وہ بچپن سے ذوالفقار بھائی اور حفصہ آپی کے ساتھ رہا ہے، ان دونوں نے ہی اس کی بہت اچھی اور نیک تربیت کی ہے۔ تم بھی تو اسے اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ آج تمہارے دل آزاری کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ بس تم سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ اتنا رقیق الزام تم پر کیوں لگایا جا رہا ہے۔ تم تو ارکام کو جانتی بھی نہیں، پھر اس کی گاڑی میں تمہاری چین کیسے ملی؟ ارتضیٰ نے تم سے پہلے ارکام سے بھی اس معاملے میں بات کی تھی، مگر ارکام نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا، تبھی اس نے ڈائریکٹ تم سے پوچھ لیا۔ تم اسے غلط مت سمجھو بیٹا، اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ اصلیت اتنی زیادہ شرمناک ہے یا ارکام تم سے بنا کسی لحاظ کے سب کے سامنے اس طرح کی باتیں کرے گا، تو ارتضیٰ اس وقت تم سے اس معاملے میں بات بھی نہیں کرتا۔ اس لیے میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم ارتضیٰ سے بدگمان مت ہو اور ہمیں معاف کر دو۔ ارکم ملک نے کہتے ہوئے علایا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، تبھی علایا نے تڑپ کر ان کے ہاتھ کھول دیے۔ انکل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز یوں معافی مانگ کر مجھے مزید شرمندہ مت کریں، بلکہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے آپ سے، کیونکہ غلطی آپ کے بیٹوں کی تھی، پھر بھی میں نے آپ سے بدتمیزی کی۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، علایا نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ نہیں پتر، تم معافی مت مانگو، تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم ایک نیک فطرت اور اچھے دل کے مالک ہو۔ اللہ تمہیں ڈھیر ساری خوشیاں دے، نصیب اچھے کرے۔ بابا اٹھ جائے تو ہمارا سلام کہنا، ہم لوگ دوبارہ آئیں گے۔ اس بار جواب ارحم صاحب نے دیا تھا، اور پھر وہ دونوں علایا کو دعائیں دیتے باہر نکل گئے۔ ازراق اپنے ساتھ اسعد، عماد اور ارکام کو لیے اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ اشال بھی بلائے ناگانی کی طرح دادا جان کی وجہ سے اس کے سر پر سوار تھی، اور بیٹھی بھی فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ ہی تھی۔ اسعد، ارکام اور عماد پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ اشال کے ہاتھ میں چپس، کولڈ ڈرنک اور ایک بڑی سی چاکلیٹ تھی، جو اس نے ازراق سے کہہ کر ابھی ہاسپٹل سے ذرا دور بنی شاپ سے ضد کر کے خریدی تھی۔ ویسے مسٹر کنگ، ایک بات بتائیں، یہ آپ کا ایکسیڈنٹ کچھ عجیب اسٹائل کا نہیں ہوا؟ ایکسیڈنٹ میں ہاتھ پیر ٹوٹتے ہیں، سمجھ آتا ہے، مگر یہ آپ کا فیس اتنا کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ اس قدر نیلا پیلا ہو رہا ہے جیسے آپ کو بھیا کے 3 پہلوانوں نے ایک ساتھ مل کر پیٹا ہے۔ آپ کو پہلی نظر دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کسی نے آپ کے دونوں گالوں پر بھر بھر کے چپیڑی لگائی ہو۔ جانتے ہیں، جب کسی کی جم کر دھلائی ہوتی ہے نا، تو مار کھانے والے کا چہرہ بالکل آپ کے جیسا ہوتا ہے۔ میں تو جانتی ہوں نا، اصل میں اپنے ارتضیٰ بھیا کے ہاتھوں میں نے بڑے ہی لوگوں کی دھلائی ہوتی دیکھی ہے، اسی لیے مجھے پتا ہے کہ جب منہ ٹوٹتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ مزے سے چاکلیٹ کے بائٹ لیتی اشال کی بات سن کر پیچھے بیٹھے اسعد اور عماد نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی، مگر کام اس کے یوں بولنے پر سٹ پٹا کر رہ گیا تھا۔ جبکہ ڈرائیونگ کرتے ازراق نے گھور کر اپنے برابر بیٹھی چیٹر باکس کو تیش بھری نظروں سے دیکھا تھا۔
تم 2 منٹ کے لیے چپ نہیں رہ سکتی ہو؟ ہر وقت پٹر پٹر بولتی رہتی ہو۔ سامنے والے کے منہ پر دھیان دیے بنا ازراق بننا کر بولا۔ ارشال نے اپنا چاکلیٹ سے بھرا منہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ لے جی، میں نے کیا کہہ دیا؟ آپ تینوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کیا میں نے غلط کہا؟ ارے میں نے تو ہمدردی کی ہے، اگر مسٹر کنگ کو کسی نے مارا بھی ہے تو اس میں شرمانے کی بجائے کھل کر بتائے نا۔ میں اپنے بھیا سے کہہ دوں گی، وہ اس بندے کے گھر میں گھس کر اسے مار کر آئیں گے، اور بھیا کے پاس وقت نہ بھی ہوا تو ان کی وہ شاگرد اول ہے نا اللہ آپی، وہی کافی ہے۔ انہوں نے ایک بار ہمارے گاؤں کے 4 بندوں کو اکیلے ہی پٹک پٹک کر ایسے دھویا تھا جیسے دھوبی گھاٹ میں دھوبی کپڑوں کو پٹک پٹک کر دھوتا ہے۔ میرے ارتضیٰ بھیا کے شاگرد ہے، بھیا نے انہیں پہلوانی کے ایسے خطرناک داؤں پیچ سکھائے کہ وہ 2 منٹ میں اگلے بندے کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ میرے زیب بھیا تو انہیں دیکھ کر باقاعدہ توبہ کرتے ہیں، اور انہوں نے اللہ آپی کو لیڈی پہلوان کا لقب دیا ہوا ہے، اور بڑی خطرناک ہے سچی۔ مسٹر کنگ، آپ بھیا کی خدمات نہ بھی لے سکے تو اللہ آپی سے کہیں، وہ آپ کی مدد ضرور کریں گی۔ اب وہ کولڈ ڈرنک کے سپ لیتے ہوئے پیچھے بیٹھے ارقام کو دیکھ کر بولی، جو اس کی باتیں سن کر حیرت بھری شرمندگی کے ساتھ چپ کا چپ بیٹھا رہ گیا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اسی لیڈی پہلوان نے اسے پٹک پٹک کر دھویا تھا۔ ریئلی شال، یعنی علایا جی کو ارتضیٰ بھائی نے فائٹ سکھائی ہے؟ واو بھائی، لڑکیوں کو سکھا سکتے ہیں تو میں بھی ان سے سیکھوں گا، باڈی بلڈنگ اور فائٹ۔ یار اپنے خود کے بھائی اپنے اندر اتنا ٹیلنٹ لیے گھوم رہے، اور ہم ہی ان سے مستفید نہیں ہو رہے۔ اس بار میں انہیں زبردستی یہاں لاہور میں روکوں گا، عماد نے خوشی سے اچھلتے کہا۔ تبھی بیک مرر سے ازراق نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں ہاں سیکھ لینا، میرے بھیا بابا کی طرح بڑے فیاض شخص ہیں، کسی کو منع نہیں کرتے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آپ سبھی بھیا سے تھوڑے بہت داؤ پیچ سیکھ لو، تاکہ آئندہ کسی کو بھی مار کھا کر ہاسپٹل نہ جانا پڑے۔ جتنی اسپیڈ سے کھا رہی تھی اتنی اسپیڈ سے زبان بھی چلا رہی تھی۔ تب ازراق نے دانت پیستے اسے دیکھا تھا، جو کھلے عام ان سب بھائیوں کی کتنے آرام سے بے عزتی کر رہی تھی، چیٹر باکس کہیں کی۔ وہ اشال کو گھور کر دیکھتے بڑبڑایا، اور پھر گاڑی کی اسپیڈ مزید تیز کرتے ہوئے اس نے اگلے 5 منٹ میں اپنے گھر کے پورٹیکو میں اپنی گاڑی لا کر اسی مخصوص سائڈ روکی تھی جہاں وہ ہمیشہ گاڑی کھڑی کیا کرتا تھا۔ سادی، عماد تم کامی کو اندر لے کر آؤ، مجھے ہیڈیک فیل ہو رہا ہے، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ وہ اندر بیٹھی اشال پر بنا نظر ڈالے بولتا ہوا پلٹا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر گھر میں داخل ہو گیا۔ اشال کو اس کا یوں خود کو نظر انداز کر کے جانا خاصا چبھا تھا، تبھی منہ بنا کر رہ گئی۔ جبکہ اندر داخل ہوتے ازراق کو ہال میں بیٹھی شخصیت کو دیکھتے ہی حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کا برہم بگڑا ہوا موڈ اچانک خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس کے بالکل سامنے ہال میں پڑے بڑے سے صوفے پر وہ بیٹھی تھی، ایک ہاتھ موبائل تھا جس میں وہ پوری طرح گم تھی۔ تم کب آئی؟ ازراق گھولے سے مسکرا کر بولتا ہوا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، اور وہ جو اپنے فون پر میڈیکل سے متعلق کوئی ویب سائٹ دیکھ رہی تھی۔ ازراق کی آواز سن کر اس نے چونک کر اسے اٹھایا، اور اسے دیکھ کر منہ بناتے اٹھ کھڑی۔ جی جناب میں آ گئی، اگر نہ آتی تو آپ لوگ مجھے بتاتے بھی نہیں کہ ارقام امریکہ سے آ چکا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا ہے۔ ازراق کو دیکھتے بولی، ساتھ ہی اس نے اپنا فون بھی بند کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ تمہیں بتا کر ہوتا بھی کیا؟ ارقام کے آنے کا تمہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ ان دنوں تم اپنی دادی کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، سوچو واپس ہاسپٹل جاؤ گی تب کال کروں گا، مگر پھر ارقام کے چکر میں الجھ کر بتانا ہی بھول گیا۔ مما جان بھی شاید اسی لیے نہیں بتا سکی ہوگی۔ وہ افا کو سرتاپا غور سے دیکھتا بولا، ہلکے پیلے رنگ کے کرتے اور وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ وہ وائٹ دوپٹے کندھے پر پھیلائے اپنے لمبے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے ہوئے کافی لاپرواہ سی حلیے میں تھی، مگر اس پر یہ سادگی بھی بہت جچتی تھی کیونکہ حسن و خوبصورتی میں بالکل نور پر پڑی تھی۔ یعنی اب آپ لوگ مجھے بھولنے بھی لگے؟ شکایتی انداز بولی۔ تبھی سعد اور عماد ارقام کی ویل چیئر کو دھکیلتے اندر چلے آئے۔ اشال بھی حسب عادت بولتی ہوئی ان کے ساتھ ساتھ ہی چلی آ رہی تھی، جبکہ ویل چیئر پر بیٹھے ارقام نے حیرت بھری نظروں سے ازراق کے سامنے کھڑی اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا، اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہوئے ساکت ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو ارقام؟ پہچانا مجھے؟ میں کون ہوں؟ افا مسکرا کر بولتی ہوئی ساکت بیٹھے ارقام کے سامنے گھٹنوں کے بل جا بیٹھی۔ ارقام نے اس کی خوبصورت مسکراہٹ کو ایک ٹک دیوانہ وار دیکھتے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں افا ہوں، افا نے ارقام کی ساکت آنکھوں میں دیکھتے کہا، اور اس بار ارقام کو جیسے زور کا جھٹکا لگا تھا۔ افا، ارقام زیر لب بڑبڑایا تھا، اور افا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا، جبکہ سعد اور عماد کے پاس کھڑی اشال بھی پسندیدہ نظروں سے اپنے سامنے موجود اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو تقریباً اشال کی ہم عمر تھی، مگر بلا کی خوبصورت اور نرم گفتار تھی، باوقار شخصیت اور حسین صورت والی وہ نرم نازک سی لڑکی جس پر وہاں موجود ان 2 بھائیوں کی نظر ٹکی تھی، ارقام اور ازراق۔ دونوں بھائیوں کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے موزوں جذبہ بالکل ہی ایک جیسا تھا،
مگر اشال کی نگاہیں بس ازراء کے چہرے پر ٹکی تھی اور اس سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی کہ ازراء کس لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ یہ حسینہ کون ہے جسے دیکھ کر تمہارے دونوں بھائی فریز ہو گئے؟ اشال نے ازراء کے بعد ارقام کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے اپنے برابر موجود اساتذہ سے پوچھا تھا۔ یہ مما جان کی بھانجی افا ہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اسے بچپن سے مما جان نے پالا ہے۔ یہیں ہاسٹل میں رہتی ہے۔ بس ایک دادی اور چچا چچی جان ہے جن کی 2 بیٹیاں ہیں۔ افا ہر 2-3 ہفتے کے بعد پڑنے والے ویکینڈ پر اپنے ہاسٹل سے ہی اپنی دادی، کزنس اور چچا چچی سے ملنے جاتی ہے۔ اسعد نے اشال کے کان میں کہا تھا اور تبھی افا ارقام کے سامنے سے اٹھ کر اشال کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔